کیا ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے؟ کیا ہمارے دل میں جو ہے وہ کیا ہم نے سویٹنس آف فیتھ کو ٹیسٹ کیا ہے کبھی؟ کیا قرآن کی تلاوت ہمیں افیکٹ کرتی ہے؟ کیا اسلام کی بات، دین کی بات، یہ چیزیں ہمارے ہارٹ کو افیکٹ کرتی ہیں؟ یا ہمارے ہارٹس کو کیا چیزیں افیکٹ کرتی ہیں؟ کیا اللہ کا ذکر، کیا اللہ کہیں مینشن ہو رہے ہو تو ہمارے ہارٹ کو خوشی محسوس ہوتی ہے؟ یہ ہے کچھ سوچنے والی باتیں. یا ہمارے دل کو خوشی اور تسکین صرف ورلڈلی چیزوں سے مل رہی ہے؟ میرے اللہ، جب میں تھک جاؤں تو مجھے آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب میں کمزور پڑوں تب میری طاقت بن جانا. اے اللہ، جب مجھے کوئی تکلیف پہنچے میرا مرہم بن جانا، جب ہر طرف بے چینیاں بڑھ جائیں تو میرا سکون بن جانا، اور جب میرے اندر مایوسی کا اندھیرا بڑھنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز میرے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو میرے لیے ممکن بنانا. اے اللہ، میری دعا کو قبول فرمانا. ورلڈلی پلیجر سے مل رہی ہے. جب تک ہمارے دلوں سے، یقین کیجئے، دنیا کی محبت نہیں نکلے گی تب تک ہم ایمان کی محبت اور ایمان کا وہ پلیجر فیل نہیں کر سکیں گے اپنے دل میں. اس حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا تزکیہ کرایا ہے قرآن کے تھرو، اور اللہ نے ہمیں ریمائنڈر دیا ہے قرآن کے تھرو. تو سورہ آل عمران کی ہے یہ ورس 14. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ. بہت ہی گہرائی ہے اس ورس میں. دنیا کی حقیقت کھول کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیا. انسانوں کی سائیکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کے انسانوں کے سامنے رکھ دی. بیوٹیفائڈ فار پیپل، مزین کر دیا گیا ہے کس کے لیے؟ الناس کے لیے، لوگوں کے لیے. کیا؟ حب الشہوات is the love of that which they desire of women من النساء، یعنی women. دیکھیے فطرت ہے کہ خوبصورتی کو ہر کوئی اپریشیٹ کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ عورت کی طرف اٹریکشن ایک فطرتی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو حقیقت بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں تمہارے لیے مزین کی گئی ہیں دنیا میں. لو فار وومن نمبر 1، والبنین اینڈ لو فار یور چلڈرن، اولاد کے لیے محبت. اینڈ دین والقناطیر المقنطرہ، heaped up sums of gold and silver، یعنی دولت، منی، پیسہ، سلور، گولڈ، جیولری، ایوری تھنگ دیٹ کمز انڈر دس کیٹیگری، کہ یہ چیزیں تمہارے لیے مزین کی گئی ہیں اور ان کی محبت تمہارے اندر ہے. اینڈ دین اللہ سیز من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث، فائن برانڈیڈ ہارسز، یعنی ٹرانسپورٹ. اس دور میں ظاہر ہے کہ عرب سے بات ہو رہی ہے نا، تو فائن برانڈیڈ ہارسز، تمہاری جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے، جو ہارسز تمہیں اتنے پسند ہے، اور ہارس بہت ہی خوبصورت جانور ہوتا ہے. اینڈ کیٹل، اور یہ جو تمہاری کیٹل ہے جس سے تم بزنس کرتے ہو. اینڈ ٹلڈ اینڈ، یہ جو تمہاری کھیتی باڑی کا سامان ہے، یہ جو ایگریکلچرل لینڈز ہیں، آل آف دیٹ ہیز بین میڈ مزین فار یو، تمہارے لیے بیوٹیفائی کر دیا گیا ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا، بٹ this is the enjoyment of worldly life. Wallahu indahu husnul ma'ab, but Allah has with him the best return. کیا مطلب ہے یہ آیت سنانے کا؟ ہمارا تزکیہ کرانا مقصد ہے کہ دیکھو یہ بات نیچرل ہے، ان چیزوں کی طرف جانا، ان چیزوں سے اٹریکٹ ہونا، ان چیزوں کی محبت دل میں ہونا. کس کو اپنے ٹرانسپورٹ سے محبت نہیں ہوتی ہے؟ کس کو اپنی گاڑی سے محبت نہیں ہوتی ہے؟ کتنا کریز ہوتا ہے کچھ لوگ کو when we talk about cars، کیونکہ ظاہر ہے ہارسز سے مراد ٹرانسپورٹ سسٹم بھی ہم لے سکتے ہیں نا. آج کل تو ہارسز نہیں ہے، آج کل BMW، آج کل جو ہے وہ آڈی اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ کارز ہیں. جو کارز کے شوقین ہیں وہ بہتر یہ بات بتائیں گے. بٹ پوائنٹ از دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں کہ کہیں تم ان چیزوں کے پیچھے obsessed تو نہیں ہو گئے ہو. Liking is one thing, but getting obsessed is another thing. And yes, people have become obsessed. Literally they have become obsessed. لوگوں کی جان نکل جاتی ہے اگر ان کی گاڑی کو ایک خراش بھی آئے، فوراً پہنچتے ہیں میکینک کے پاس، اسپیشلی اگر وہ نئی گاڑی ہے، برانڈڈ گاڑی ہے، زبردست گاڑی ہے. لوگوں کی جان نکل جاتی ہے اگر کچھ ہو جائے گاڑی کو، اسی وقت سب کو بھول کے گاڑی کی طرف توجہ آ جاتی ہے. I am not saying کہ یہ کوئی بہت ہی غلط عمل ہے، گناہ والا عمل ہے، بٹ کیا اتنی ہی کیئر، کیا اتنا ہی خیال ہم اپنے ایمان کا بھی رکھتے ہیں؟ کیا اتنی زیادہ کنسرن
ہم اللہ رسول کے بارے میں ہیں, اپنی نمازوں کے بارے میں ہیں, اپنی آخرت کے بارے میں ہیں, تھنگز دیٹ وچ ایکچولی میٹر. سپوز کریں آپ کو اسی گاڑی میں موت آ جائے, کیا بنے گا؟ کیا فائدہ دیا اس گاڑی نے, اس برانڈڈ چیز نے ہمیں؟ موت کے بعد کیا چیز ہمیں جو ہے فائدہ دے گی؟ عمل صالح. اور عمل صالح کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا, صحابی نے پوچھا کہ بیسٹ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ٹو آفر صلاح آن ٹائم, وقت پہ نماز ادا کرنا یہ سب سے احسن العمل ہے. اور پھر پوچھا تو آن دا لسٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ماں باپ سے نیکی کرنا, ماں باپ سے حسن سلوک کرنا. تو ہم کہاں پہ obsess ہو چکے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اینڈ دین ٹاکنگ اباؤٹ وومن ہیئر, اللہ نے کہا کہ مزین کر دی گئی ان کی محبت تمہارے دلوں میں. کس کی؟ وومن کی, ہارسز کی, بنین چلڈرن کی, والقناطیر المقنطرہ گولڈ کی, سلور کی, دولت کی, اور لینڈز کی. تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم ان چیزوں سے obsessed تو نہیں ہو گئے؟ ہم حرام ریلیشن شپس میں ہیں بہت سے لوگ, اور اپوزٹ جینڈر کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں, راتیں جاگتے ہیں, گفٹس لے کر آتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے, ان کو پلیز کرنے کے لیے, ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے. کس لیے یہ سب؟ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جتنا ہم لوگوں کو پلیز کرتے ہیں اس کا 10% بھی اللہ کو پلیز کرنے میں لگا دیں تو دنیا ہماری چینج ہو جائے, ہماری زندگی چینج ہو جائے. تو ان ساری چیزوں سے obsession جو ہے وہ بہت ڈینجرس ہے, اور یہی توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دلانا چاہتے ہیں اس آیت کے تھرو کہ کہیں ان چیزوں سے تم obsessed تو نہیں ہو گئے, کہیں انہی چیزوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تم نے اپنی ساری زندگی تو تباہ نہیں کر دی, کہیں انہی چیزوں کو حاصل کرنے میں, ان کی ہرس میں, ان کی لالچ میں, ان کی گریڈ میں, ان کی ڈیزائر میں, ان کی obsession میں, کہیں تم نے ریلیشن شپس کو پیچھے تو نہیں چھوڑ دیا, کہیں تم نے اللہ رسول کو تو پیچھے نہیں چھوڑ دیا, کہیں تم نے اپنی آخرت کو رسک پہ تو نہیں رکھ لیا. لوگ دنیا کے بارے میں اتنے کنسرنڈ ہوتے ہیں, اتنے کنسرنڈ ہوتے ہیں, چھوٹا سا ایک جوتا بھی لینے جانا ہو نا, شاپنگ کرنے جانی ہو, دے ریسرچ, دے ڈو دیئر بیسٹ کہ بیسٹ برانڈ کون سا ہے, بیسٹ جوتا کہاں سے ملے گا, سیل کہاں پہ لگی ہوئی ہے, سول کس کی اچھی, ایک ایک ڈیٹیل میں جائیں گے. کلوتھس لینے ہیں تو پھر ایک ایک ڈیٹیل میں جائیں گے. بٹ وین اٹ کمز ٹو ریلیجن, وین اٹ کمز ٹو میٹرز آف آخرہ, وین اٹ کمز ٹو میٹرز آف سول, وین اٹ کمز ٹو میٹرز آف کیریکٹر بلڈنگ, دیر از نو ریسرچ, دیر از جسٹ بلائنڈ فالوئنگ, دیر از نتھنگ. کوئی تھنکنگ نہیں ہے, کوئی سوچنا نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی ریسرچ نہیں ہے, کوئی کنسرن نہیں ہے. And that's why our life is in a mess, trust me. Most of the problems in our lives are because of neglecting those things which actually matter and going after things which don't really matter. جی بالکل, اچھے گھر, اچھی گاڑی, اچھا موبائل, یہ ساری ہماری بیسک ضرورتیں بن چکی ہیں, جبکہ کھانا پینا یہ سب تو ہمارا مینیج ہو ہی جاتا ہے نا. بس یہ کہ ہمارے پاس اچھا گھر نہیں, اچھی گاڑی نہیں, اچھا موبائل نہیں, یہ چیزیں ہمیں سکون نہیں لینے دے رہی ہیں, ہمیں ڈپریشن کا شکار بھی کر رہی ہیں. تو یہ چیزیں فانی ہیں, آنی جانی چیزیں ہیں, لیکن پھر بھی ہاں انسان کو خواہش ہوتی ہے کہ یہ چیزیں ان کے پاس ہوں. اگر یہ آپ کی خواہش ہے تو آپ اس کے لیے کوشش کریں. میرے خیال میں اس کے لیے کوشش کرنا غلط نہیں ہے. اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر انسان کماتا ہے, اور دیکھیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کی تھی, حالانکہ ان کے پاس بہت دولت تھی, وہ مالدار عورت تھی, پھر بھی کاروبار کرتی. یعنی اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے بس اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ اور کچھ بھی نہ کرو, ایسا نہیں ہے. تو بلکہ یہ کہ آپ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے کماؤ, جتنا بھی کماؤ. اسلام اچھی زندگی گزارنے سے نہیں روکتا. جتنا مرضی آپ کمانا چاہتے ہو کماؤ, گاڑی خریدنا چاہتے ہو خرید لو, اچھا گھر خریدنا چاہتے ہو خرید لو, لیکن حرام نہیں کمانا, حلال طریقے سے کمانا ہے, حرام نہیں کمانا. اور اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اور مال کو پاک صاف کرنے کے لیے اور غریبوں کے لیے ہمیں بتایا گیا کہ غریبوں کو دو, یتیموں کو دو, مسکینوں کو دو, تو ان ساری چیزوں پہ عمل کریں. تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ کتنا کما رہے ہو, اور پھر اپنی زندگی کو اچھا بنائیں. ہاں مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز 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 لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. فی امان اللہ, اللہ حافظ.